آج جب یہاں پہ ایک پاکستان بھر میں انتہائی شاندار اسپورٹس کمپلیکس کا میں نے ابھی افتتاح کیا تو میری یادیں 2017 میں چلی گئی جب میں نے بطور آپ کے خادم کے لاہور میں 14 حلقوں میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپورٹس کمپلیکس کا ایک جامع منصوبہ بنایا اور جس کے اوپر بڑی برق رفتاری سے 14 حلقوں میں اپنے نوجوانوں اور قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے سوئمنگ پولز اور بہترین اسکواش کورٹس، بیڈمنٹن کورٹس، ٹیبل ٹینس اور پھر جمنیزیم جیسے اعلیٰ اور بڑے شاندار طریقے سے بنائے گئے اسپورٹس کمپلیکس کا دن رات کام شروع ہوا تو 2018 کے الیکشن میں جب دھاندلی کے ذریعے دھاندلی کی پیداوار کے نتیجے میں ایک فسطائی حکومت آئی تو ان سارے منصوبوں کو ٹھپ کر دیا گیا اور کبھی نیب کے عقوبت خانوں میں دن رات چکر لگنے شروع ہو گئے، کبھی صاف پانی میں کہ پنجاب کے عوام کو صاف پانی کے لیے تم نے کام کیوں کیا، کبھی لاہور میں گندگی کے ڈھیر اٹھانے کے لیے جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ منصوبہ تھا اس کے لیے کہ آپ نے لاہور کو صاف کیوں بنایا، کبھی لاہور کے اندر درخت اور پھول اور یہ جو پارکس بنائے کہ آپ نے یہ جرم کیوں کیا۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، یہ وہ 4 سالہ دور تھا جس نے لاہور نہیں، پنجاب نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ترقی کی رفتار کو بالکل ختم کر دیا اور نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو پاکستان کے اندر بجلی کے اندھیرے ختم ہوئے، سڑکوں کا جال بچھا، سی پیک کے منصوبے، اربوں ڈالر کے منصوبے، چین نے نواز شریف کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جو منصوبے لگائے وہ تمام منصوبوں کو ختم کر دیا گیا اور یہاں تک کہ قوم کے نوجوانوں، قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے جو بہترین سہولتیں جو بننے جا رہی تھی ان کو ختم کر دیا گیا۔ آج میں نے ان 14 لاہور کے اسپورٹس کمپلیکس کا 14 میں سے پہلے کا افتتاح کیا ہے سبزہ زار میں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شاید نہ شیپس میں اور کون سے لاہور میں بھی شیپس کے علاوہ شیپس ہے اور اس طرح کے اور بنے ہوئے ہیں پرائیویٹ اسپورٹس کمپلیکس جہاں پر 25 لاکھ روپے ممبرشپ کی فیس ہے۔ یہ آپ کو بہترین یہ اسپورٹس کمپلیکس کا تحفہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو نواز شریف کے دور میں آغاز ہوا اور مکمل ہوا وہ دیا گیا ہے اور اس کا کلیہ یہ بنایا ہے کہ اگر بالفرض اگر 1000 افراد کی یہاں پر ممبرشپ ہے تو 500 جو ممبرز ہوں گے وہ اسکولوں اور کالجوں کے ہائی اچیورز طلباء طالبات ہوں گے انشاءاللہ، اور ان کے لیے کوئی فیس آپ کے لیے مفت ہوگی، ان بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے فری، اور صرف سبزہ زار کے جو والدین ہیں ان کے بچوں اور بچیوں کے لیے یہاں پر جو کوئی فیس نہیں ہوگی، اور بچیوں کے لیے علیحدہ سپورٹس کمپلیکس اور بچوں کے لیے علیحدہ سپورٹس کمپلیکس ہے، اور تمام سہولتیں
तमाम सहूलतें दोनों तरफ बच्चों और बच्चियों के लिए यकसां हैं। और फिर इन शानदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अच्छी तरह चलाने के लिए, देखभाल करने के लिए बाकी जो 50% मेंबरशिप होगी उनके ऊपर फीस लगाई जाएगी, ताकि उस फीस से ये मशीनें, ये तमाम स्विमिंग पूल, इनकी मेंटेनेंस हर लिहाज से उसको बहुत आला पाए पर रखा जाए, ताकि ये 1 साल 10 साल के नहीं बल्कि दिहाइयों तक ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्ज़ाजार के बच्चों और बच्चियों के लिए एक शानदार फैसिलिटी बनी रहे। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं आपको ये आज कहने आया हूं कि कल अभी बजट आया है पाकिस्तान का, जो कि वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब ने उसका ऐलान असेंबली में किया। आपने बजट के जो बड़े बड़े ऐलानात सुन लिए होंगे। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं। मैंने खुद पूरे 2 हफ्ते दिन रात ज़रूरी शोबे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नौजवान बच्चों के लिए, उनको वज़ाइफ देने के लिए, उनको जॉब देने के लिए दिन रात मैंने इस बजट के लिए काम किया। लेकिन सबसे बड़ा मरहला था कि बजट में गरीब आदमी जो महंगाई से पिस गया है, लोग जरूर, आप भी ये जरूर कहते होंगे कि शहबाज शरीफ ये वो तो नहीं है। हम तो शहबाज शरीफ को जानते हैं जो अस्पताल बनाता था, दवाइयाँ फ्री देता था, जो यूनिवर्सिटियाँ बनाता था, फ्री लैपटॉप बच्चों को देता था, अस्पतालों और यूनिवर्सिटियों में आला तालीम मुहैया करता था, सड़कें बनाता था, सॉलिड वेस्ट, PKLI, इस तरह के शानदार मंसूबे बनते थे। आज 1 साल से क्या वजह है? मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि जब अप्रैल 2022 में हमने इक़्तिदार का ये जिम्मेदारी संभाली, तो उस वक्त IMF से पिछली हुकूमत के मुआहदे को उस हुकूमत ने तोड़ दिया। फिर उसके बाद आपने देखा कि दुनिया में महंगाई का एक अरूज था, तेल की कीमतें आसमानों पर जा पहुंची, क्योंकि यूक्रेन में जंग शुरू हो गई, खाद महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया। फिर पिछले साल तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया पाकिस्तान में, जिसके लिए हमने जो भी हमारे पास वसाइल थे, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, हमने दीवानावार दिन रात, कभी सिंध में, कभी बलूचिस्तान में, कभी KP में, कभी पंजाब में, मैं हर जगह पहुंचा और जो कुछ भी हमारे पास था वो दुखी इंसानियत के कदमों में निछावर किया।